میرے نبی 3 کھجوریں کھا کے افطاری سحری کر لیتے تھے، 3 کھجوریں کھا کے افطاری کر لیتے تھے۔ آپ نے 9 رمضان دیکھے، 9 آپ کی زندگی میں 9 رمضان آئے، 10واں رمضان آپ نے نہیں دیکھا، اور 9 ہر سال آپ رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ، لیکن 9ویں رمضان میں آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا قرآن کا۔ اور آگے حج آ گیا، حج کے بعد آپ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ ایک سبق دیتا ہے۔ دیکھو آپ حلال چیز سے رک جاتے ہو، اتنی پابندی ہے نظر پہ، زبان پہ، ہاتھوں پر، پاؤں پر، بول پر۔ تو یہ ایک سبق اللہ سکھا رہا ہے کہ 1 مہینہ تم نے میری خاطر حلال بھی چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، غلط تولنا چھوڑ دیا، تو یہ 1 مہینہ صحیح گزار لو تو پوری زندگی میری مرضی پہ گزارنے کی تمہیں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب تم میری مرضی پہ زندگی گزارنا سیکھ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں۔ ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، تو جو میں چاہتا ہوں فیصلہ بعد میں کر دے، پھر جو تو آکھیں گا میں کر دوں۔ کن فیکون کی طاقت جنت میں مل جائے۔ اب سوچو، کن فیکون کی طاقت مل جائے۔ ادھر جانا ہے، ٹک ٹک۔ ابھی میں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں پرسوں، تو یہاں سے دبئی جاتے ہیں، وہاں کبھی 3 گھنٹے کا سٹے ہوتا ہے، کبھی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، کبھی 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، بہ کے اباسیاں لینے ہیں، پھر 7 گھنٹے کا سفر آگے کرتے ہیں۔ کینیڈا جانا ہو تو صبح کے 3:30 پر فلائٹ ہے اور 15 گھنٹے کا سفر ہے، تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ وہاں ہوگا کن فیکون، کن فیکون۔ اللہ آپ کو طاقت دے گا، اللہ کی طرف سے ایک خط آئے گا۔ خط نہیں آتے تھے، کسی بڑے آدمی کا خط آیا، اب تو خط نہیں، اب تو میسج ہیں۔ تو کوئی بڑا آدمی بھی میسج کر آ گیا کہ یار میں نے میسج آیا، میاں صاحب کا میسج آیا۔ تو میری بات سنو، اپنی عزت کو پہچانو۔ اللہ کی قسم، میری آپ کی عزت پیسے پر نہیں ہے، کہ عزت ذلت اللہ بھیجتا ہے۔ عزت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ذلت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو انسان کی قیمت اس کے پیسوں سے نہیں ہے، حکومت سے نہیں ہے، خاندان سے نہیں ہے۔ انسان کی قیمت ہے اللہ کی مان لینے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میری مان لے، میں تمہیں کن فیکون کی طاقت دے دوں گا۔ اللہ خط لکھے گا اپنے بندے کو، مطلب وہ تو جیسے اس کی شان ہے، یہ تو نہیں کہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا، لیکن اللہ کی طرف سے خط آئے گا تو وہ فرشتہ آ کے پیش کرے گا۔ اللہ نے آپ کو خط بھیجا ہے، اس پر کیا لکھا ہوگا؟ من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم۔ اللہ اکبر۔ یہ خط ہے عزت دار رب کی اور مہربان رب کی طرف سے اپنے اس بندے کے نام۔ اب وہ خود بھی اب عزت دار بن چکا ہے اور مہربان بن چکا۔ من الحی القیوم الی الحی القیوم، ہمیشہ قائم اور ہمیشہ زندہ ذات کی طرف سے یہ خط ہے اپنے اس بندے بندی کے نام، جو وہ بھی اب ہمیشہ قائم ہو گیا ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔ اس سے بڑی عزت کوئی ہو سکتی؟ فرشتہ آئے گا اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اندر نہیں جا سکے گا۔ وہ دروازے پر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو بھیج رہا ہے؟ اپنے بندے بندی کو، ٹھیک؟ تو وہ فرشتہ تیمور بادشاہ تھا نا، اس کا خط لے کے جب جاتا تھا نا قاصد، تو وہ دربار میں باہر گھوڑے سے نہیں اترتا تھا، نہ کسی سے اجازت لیتا تھا، گھوڑے سمیت دربار میں آتا تھا اور خط کو یوں پھینکتا تھا، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکے، ویسی ظالم بلا تھا۔ تو میرا اللہ اپنے بندے کے نام خط لکھے گا، جو اس کو عزت دینے کے لیے۔ یہ خط ہے حی قیوم کی طرف سے حی قیوم کے نام۔ تو اللہ کن فیکون کی طاقت دے دے گا، 1 سیکنڈ میں جو چاہو
ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کیسے ہیں؟ آپ نے کہا اس کے زمرد کے پر ہیں، جب تم اس پر بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑے گا۔ رفتار کیا ہوگی؟ جہاں تیری نظر کا اینڈ ہوگا وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ اور یہاں تو یہ دیواروں نے مجھے روک دیا ہے، میں باہر نہیں دیکھ سکتا، صرف جو دروازوں میں نظر آ رہے ہیں، اور وہاں نظریں دیوار سے پار ہو جائیں گی، سمندر راستے میں ہوں، پہاڑ ہوں، نظر پار ہو جائے گی۔ تو سوچو اس کا قدم کتنا لمبا جائے، کہاں تک جائے۔ تو میرے رب نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ماننے والے بن جائیں۔ دیکھو نا، ایک مہینہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، نہ آپ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، کتنی بڑی ایمان کی چیز ہے۔ اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، غلط نہ تولوں، ہیرا پھیری نہ کروں، بے ایمانی نہ کروں۔ بہت تھوڑے بدقسمت ہیں جن کو خیال نہیں آتا، وہ اسی روٹین پہ چلتے ہیں۔ جب ایک مہینہ آپ اس طرح گزار دیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری عادت بنا دے، تو پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے، پوری زندگی۔ اور اللہ نے رات کی تراویح رکھی ہے، شوق سے پڑھو، تھک گئے ہو بیٹھ کے پڑھو، جاؤ نہیں 20 پڑھ کے جاؤ، اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ میں تیری محبت میں بیٹھا ہوں، چاہے میں تھک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آخری رات کہے گا میرے بندوں نے دن میں روزے رکھے، رات کو کھڑے ہو کے قرآن سنا، تو جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر، تم سب کی بخشش کر۔ اور اس میں ایک رات رکھی لیلۃ القدر۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 4 نبی تھے، انہوں نے 80 سال جہاد کیا، تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑیاں تو عمرہ میں 80 سال نہیں ہوں گیا۔ تو اللہ نے فوراً جبریل بھیجا، پھر محبوب امت کو خوشخبری دے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک بڑی قیمت والی رات میں قرآن کو اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ہے، 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی، اور اس رات جتنے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں سب سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں، سب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سونے والوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور جو اعتکاف میں ہوتے ہیں وہ سوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں، وہ سب عبادت لکھا جاتا ہے، تو ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات پوری امت کو بخش دیا سوائے 4 آدمیوں، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کو دکھی کرنے والا۔ دکھی کرنا اور چیز ہے، اور تھوڑی نافرمانی کرنا اور چیز ہے۔ نا ٹیشو پیپر پہ ٹیشو پیپر عاقل والدیہ، نافرمانی کا لفظ نہیں استعمال کیا اپنے لیے، نہ من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کے لیے کہا من عق والدیہ، عقا کیسے کہتے ہیں؟ یہ باہر والے بھی اندر والے بھی، دیکھو یہ میں نے ایک ٹیشو پیپر لیا ہے، اب میں اس کے ٹکڑے کر رہا ہوں، اب یہ ٹیشو پیپر نہیں ہے، یہ پرزے ہیں، پرزے، یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھو۔ تو عاقل والدہ اسے کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے دل کا یہ حال کر، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، پرانا تعلق ہے باپ سے، وہ مجھے ملنے آئے، کہنے لگے مولانا صاحب میرا بیٹا اگچ سڑدا پہ ہو گیا، اگچ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے، میرا پتر اگچ سڑدا پہ ہو گئے، میں تو دی ماں دعا نہیں کریں گے بچ جاؤ، میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں اور اس کی ماں ہم دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے۔ اس کو کہتے ہیں حقوق الوالدین، کہ والدین کا دل ایسے پرزے پرزے کر دینے والے کو چھوٹی موٹی نافرمانی تو سب سے ہو جاتی ہے، وہ اس پہ یہ سزا نہیں، یہ اس پہ سزا ہے کہ جو والدین کے آنسو نکال دے اور ان کو ذلیل و خوار کر دے کم بخت۔ ایک یہ ہے جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ کو دکھی کیا ہوا ہے، نوجوان بیٹھے ہو، پاؤں پڑ جاؤ، معافی مانگ لو، ماں باپ کی ہائے تمہارے عمل برباد کر دیتی ہے۔
ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرا خامن مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی علقمہ ان کا نام تھا۔ آپ تیزی سے آئے، آپ نے کہا علقمہ کہو لا الہ الا اللہ، کہلانے والا اللہ کا رسول اور کہنے والا صحابی کہتے ہیں یہ پڑھا نہیں جا رہا، ویسے بول رہے ہیں کلمہ پڑھا نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ اس پہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں میں آ جاؤں تمہارے پاس یا تم آتی ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں آتی ہوں۔ آ گئے۔ وہ الگ ہو کے رہ رہی تھی بیٹے سے، ان کو نہیں پتا کہ پتر مرنا رہے۔ تو آپ نے فرمایا تو علقمہ کو پانی دینا۔ تو علقمہ پہ ناراض ہے کہ جی ہاں میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ آج کل تو اولادیں ماں باپ کی پٹائی کر سکیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، بیویوں کے پیچھے لگ کے فزیکلی مارتے۔ اور یہ اپنی قوم میں ایک تھا اکلوتا بیٹا، بڑا زمیندار اس کا باپ، وہ اپنے باپ کو جوتوں سے مارتا تھا۔ اب کئی سال سے نہ اس کی جان نکلتی ہے نہ بچتی۔ عبرت کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں ناراض ہو؟ کہ یا رسول اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا بچہ بہت نیک ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے کرتا ہے، اس سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ راتوں کی تہجد ہے، دن کا روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ماں سے صرف بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ یہ حال نہیں کر رہا جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا، مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس نے میرا دل دکھی کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو معاف کرو گی؟ میرا جی نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ وہ کہنے لگی کیوں یا رسول اللہ؟ کہ تو اگر معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم میں جلے گا، میں یہاں جلا دوں تاکہ آگے اس کا کام آسان ہو جائے، تو معاف کرتی ہے کہ میں اسے نہ جلاؤں؟ کہا نہیں، ہاں جی میں اتنا حوصلہ تو نہیں ہے کہ بیٹے کو جلتا دیکھوں، میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ تو صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے تو ایک صحابی کے ایک عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو قبر پہ آئے ہوئے تھے سن لو غور سے، یہ باہر والے بھی سن رہے ہوں گے، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو شرابی کی بخشش نہیں ہوتی کا مطلب ہے کہ جب تک یہ پی رہا ہے نہیں ہوگی، توبہ کرے گا فوراً معاف۔ ماں باپ کو دکھی کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لے فوراً معاف۔ تیسرا جو خونی رشتوں سے لڑتا ہے، بھائی بہنیں، ماموں، خالہ، چاچے، یہ خونی رشتے ہیں، جو ان کی توہین کرتا ہے ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا جو کسی کے لیے دل میں نفرت پال کے پھر رہا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ گناہ تو عام ہے، مجھے اس سے نفرت ہو گئی، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اوہ اپنی قبر سامنے رکھو، اپنی قبر سامنے رکھو، سا نکلیا مٹی ہو گئے، کی فائدہ میرے بھائیو لڑن دا۔ تو شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے، چار کی نہیں ہوتی، اور شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عمل دیا ہے، کہیں اٹک جاؤ روزہ رکھو، نفل پڑھو، غیبی دروازہ کھل جائے گا، اس کی سفارش کراؤ، اس کی سفارش کراؤ، اللہ کی سفارش کرو، روزہ رکھ، اللہ آپ کے کام بنائے۔ تو بس میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، کسی سے آپ کا بائیکاٹ ہے اس کے ساتھ خود جا کے مل لیں تاکہ آپ کے روزہ قیمتی بنے۔ کسی سے نفرت ہے دل سے نکال لیں، کوئی شراب کا عادی ہے توبہ کر لے، کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے ان کے پاؤں پڑ کے معافی مانگے، کوئی رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے معافی مانگ لے،
کسی کی نفرت دل میں پالی ہوئی ہے اس کو دھو دے، تو آپ انشاءاللہ 14ویں کے چاند کی طرح اٹھیں گے قیامت کے دن۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے یوم وصال۔ عبداللہ بن زبیر ایک صحابی، یکم رمضان کو سحری کھاتے تھے اور 15 رمضان کو افطاری کرتے، پھر 15 رمضان کو سحری کھاتے تھے اور 29 رمضان کو جا کے افطاری کرتے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے یہ پچھنے لگوائے تو اس کا خون نکلا، تو عبداللہ بن زبیر سے فرمایا انہوں کدیں دبا دے کسی میں پتہ نہ لگ گئے۔ وہ باہر گئے اور پی لیا۔ جب واپس آئے تو آپ نے کہا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہاں دبایا ہے جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا لعلہ کا شرب تھا، لگتا تو نے پی لیا ہے؟ کہا جی۔ کہ بس پھر تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے۔ تو ایک دفعہ پہلوانوں کی، شہ سواروں کی بات ہو رہی تھی، فلاں ایسا فلاں ایسا، تو کسی نے کہا عبداللہ بن زبیر کا آپ لوگ نام نہیں لے رہے؟ کہا وہ کوئی انسان تھوڑے ہے، وہ تو جن ہے۔ اللہ کے نبی نے جو خون جو پیا تھا، مدینہ سے روزہ رکھ کے چلتے تھے اور مکے آ کے افطار کرتے تھے 8 دن کے بعد۔ اور کیسے سفر تھے اونٹوں کے اور کیسے مشکل، لیکن اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی تھی۔ اور جس دن شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھی چھوڑ گئے، ان کے پاس صرف 18 آدمی رہ گئے، اور حجاج ابن یوسف کے 3000 کے لشکر کو صبح سے عصر تک روکے رکھا، صرف 18 آدمیوں کے ساتھ۔ آخر حجاج بدبخت نے کہنے لگا اوے پتھر مارو یہ سمجھ کوئی نہیں ڈانا، تو وہ اوپر سے انہوں نے نا وہ غلیل ہوتی تھی اس کے پتھر حرم شریف کے اندر تھے، تو کچھ دیر کے بعد ایک پتھر یہاں لگا، اتنا بڑا پتھر تھا، تو ایک دم خون نکلا، تو انہوں نے شعر پڑھا۔ شاعری تو ان کی فطرت میں تھی، وَلَسْنَا عَلَى الْآفَابِ تَضْمَا قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کرتے ہیں۔ پیٹھ پہ خون نکل گیا تو ایڑیوں پہ آئے گا نا، کہ ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ماتھے پہ زخم کھاتے ہیں اور پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ گر گئے، اتنا بھاری پتھر تھا۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی جس سے وہ لڑ رہے تھے، اور جب تک پتھر نہیں لگا کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب وہ گرے تو سوڈانی ان کی بدقسمتی تھی، ان کی شہادت، تو جب وہ گرے نا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، اسماء ان قتلت لا تبکی۔ اسماء ان کی ماں کا نام تھا نا، ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ اب میں مر رہا ہوں تو رونا نہیں میرے اوپر، لم یبق الا حسبی و دینی، میں نے اپنا دین بچایا اور اپنی عزت کو بچایا، وصارم لانت بہی یمینی، اور سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، بس میری تلوار نے میرا ساتھ دیا جس نے میرے ہاتھ کو شل کر دی۔ تو انہوں نے آ کے اوپر تلواروں کا مہ برسا کے وہ کیما کیما کر دیا، اور ان کی لاش کو حجاج نے حجون کے مقام پر لٹکا دیا۔ 1 مہینہ لٹکی رہی اور جسم میں کوئی خرابی نہیں، اور ماں کیسی حوصلے والی ہے، وہاں سے گزری تو دیکھا اچھا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ 100 سال عمر تھی اس وقت حضرت اسماء کی، اچھا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ سبحان۔ تو بھائیو رمضان کی تیاری کرو، کس کے ساتھ دل کو صاف کر کے، رزق حلال کما کے، لڑائی جھگڑے چھوڑ کے۔ میاں بیوی کی لڑائی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو بیوی سے لڑا ہوا ہے، اس سے صلح کر لے، اللہ اس سے بہت خوش ہوگا، بہت راضی ہوگا۔ اور کوشش کرو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور تراویح کا اہتمام کرو، 20 پڑھو، آپ کو اجر بہت زیادہ ملے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان من شہد منکم الشہر فلیصم۔
میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزوں جو سن رہے ہیں اور جن تک میری بات پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیاوی سیزن بنائے ہیں، جیسے عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے، بڑی عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے، ایسے مختلف قسم کے تہوار دنیاوی دینی جو آتے ہیں تو وہ تاجروں کے لیے سیزن بن جاتا ہے اور ان کی سیل بڑھ جاتی ہے، منافع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بھی سیزن بنائے ہیں، جس میں سب سے بڑا سیزن وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ چونکہ اوکھا عمل ہے، خاص طور پہ لمبا روزہ گرمیوں میں، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم گھبراؤ نہیں، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور میں تھوڑی وضاحت کر دوں، ان کا روزہ ہم سے بہت مشکل تھا۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں، افطاری کھا لی بس ختم۔ اب اگلے دن کی افطاری 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ ہمارے اوپر بھی 24 گھنٹے کا روزہ فرض ہوا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اونٹ چرا کے واپس آئے تو شام ہو چلی تھی، افطاری کا وقت قریب تھا۔ اگلا روزہ شروع کیسے ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد نیند آ جائے تو آنکھ کھلنے پر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ تھکے ہارے لوٹے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ بیوی نے کہا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے افطاری کا سامان کہیں سے لے کر آتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئیں، یہ لیٹے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی اور اذان ہو گئی، روزہ کھولنے کا اعلان ہو گیا۔ تو بیوی اندر آئی تو وہ سوئے پڑے تھے، تو کہنے لگے ہلکت یا سریمہ، سریمۃ بن قیس، قیس بن سریمہ یا سریمۃ بن قیس، ہلکت یا سریمہ۔ ان کی آنکھ کھل گئی، کیا ہوا؟ کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ تو بڑے پریشان ہو گئے، ظہر کی نماز میں شریک ہوئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ مسلسل دوسرا روزہ رکھ رہے ہیں، افطاری میں کھایا کچھ نہیں تو اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کو صدمہ ہوا، تو اللہ نے اس پر ہمارے لیے یہ ایک سہولت اتار دی کہ تمہارا روزہ اوروں سے الگ کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے الگ کر دیتے ہیں کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور اس میں ایک پابندی یہ بھی تھی کہ میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ روزہ جو شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اچھا ہم آپ سے یہ پابندی ہٹاتے ہیں، آپ کے لیے رات کو بیویاں بھی حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے، افطار کا وقت، صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ دوبارہ کھا سکتے ہیں، 3 دفعہ کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا روزہ ان سے مختلف بنایا، لیکن پھر بھی آج کا دور ہے، مشقت ہوتی ہے، بھوک، مطلب میں زیادہ دیر فاقے سے رہوں تو مجھے شدید سر درد ہو جاتا ہے۔ اب سر درد کو بھی نبھانا اور روزے کو بھی نبھانا وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دعائیں مانگ مانگ کے روزے کا ٹائم پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلوں پر بھی روزہ تھا، لیکن وہ ہم نے ایسا رکھا تھا، آپ کے لیے یہ آسانی والا رکھا ہے کہ آپ کے لیے ساری رات کھانا پینا بھی حلال ہے۔ پھر آگے ایک خوشخبری سنائی لعلکم تتقون، کہ اللہ کی طرف سے جب لعل ہوتا ہے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے، انسان کی طرف سے جب لعل ہوتا ہے تو شک کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم روزے رکھو گے نا، جیسے روزے رکھنے کا حق ہے تو تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اور اگر تمہیں تقوی نصیب ہو گیا تو قرآن ہی سے ہم سنتے ہیں کہ تقوی پر اللہ کیا دیتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے۔ جیسے آج کل کی ٹینشنیں اور بے شمار قسم کے ڈپریشن اور
ایک دنیا کی دوڑ نے ہمیں ہماری لائف کوالٹی بہت خراب کر دی ہے. چیزیں بڑی اعلیٰ ہو گئی ہیں، سواریاں بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن لائف اٹ سیلف کوالٹی اس کی بڑی پور ہو گئی ہے، بہت خراب ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج. تو جب کہیں اس پر تنگی آئے گی ذہنی یا ظاہری یا باطنی، تو اللہ اس کو راستہ دکھائے گا. اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اس مشکل سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے بیٹھے، فاقے سے بے حال تھے. ایک چوہا اپنی بل سے نکلا اور 1 دینار اس نے باہر رکھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، یہاں تک کہ 19 دینار اس نے اپنی بل سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے. وہ بڑے حیران پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے وہ استنجے سے فارغ ہو کر وہ اٹھائے اور اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے. یا رسول اللہ، یہ میں پیشاب کرنے بیٹھا ہوں اور چوہے نے یہ 19 دینار میرے آگے رکھ دیے. تو آپ نے فرمایا رزق ساقہ اللہ علیک، یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے رزق کا سامان بنا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے راستہ دکھاتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو. اور اللہ کے دینے کے تو بے شمار راستے ہیں، اللہ کے دینے کے لامحدود راستے ہیں. تو پیسہ نہیں ہوگا تو کام کیسے بنے گا، کاروبار نہیں چلے گا تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ وہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. ہماری ذمہ ہے کہ ہم سبب اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں. رزق اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. تو تقوی پر من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. پھر دوسری اللہ تعالیٰ خوشخبری یہ سناتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اوروں کے لیے وہی کام مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، اور اس کے لیے مکھن سے بال کے نکلنے کی طرح اللہ اسے آسان فرما دیتا ہے. تیسرا تقوی کی جو فائدہ اللہ بتاتے ہیں من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا عجب تصور ہے کہ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی، تبلیغ میں چلا گیا یا عالم بن گیا، بس اس سے تو کوئی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں، ہم دنیا دار ہیں. تو یہ بڑی گمراہی ہے. سوائے نبیوں کے کوئی بشر خطا سے پاک نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو. خطا ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی، بلکہ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کفر عنہ سیئات، جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. معاف کرنا نہیں کہا، یکفر مٹا دینا. ایسا مٹا دیتے ہیں جیسے زمیندار زمین میں بیج کو ڈالتا ہے اور وہ بیج میں اس کو زمین میں چھپاتا ہے، اور پھر وہ بیج فنا ہو جاتا ہے اور اس سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے، ایک نئی جان نکل آتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یغفر لہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور یکفر کا مطلب ہوتا ہے صفائی کر دینا، مٹا دینا. اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا، وہ ان کی کاپیوں سے بھی غائب کر دیتا ہے. تو اور دوسرا کام کیا کرتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم کر دیتا ہے. جب اللہ عظیم کرے گا تو اس کی شان کیا ہوگی. تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بڑی محنت، ایسی بڑی دولت دی ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. اس میں جسمانی صحت بھی ہے اور اس میں روحانی صحت بھی ہے. اس میں جسمانی صحت بھی ملتی ہے اگر روزے کی کے مقصد کو سمجھ کے کھانا پینا رکھا جائے، اور روحانی صحت بھی ملتی ہے کہ جتنا جسم پہ فاقہ آتا ہے نفس میں روشنی پیدا ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس دن بھی میرے اوپر فاقہ آیا میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ مہینہ دیا، شہر رمضان. شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور شہر کا اصل مطلب ہے شہرت. تو مہینے کو شہر
مشہور اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مہینہ اپنے آپ ہی اپنی شہرت بناتا ہے. بھائی ابھی رمضان آ رہا ہے، بھائی اب شوال آ گیا ہے، یا جنوری آ گیا ہے، فروری آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے بے شمار دنیاوی کام لگے ہوتے ہیں. بھائی جنوری میں یہ میٹنگ ہے، فروری میں یہ میٹنگ ہے، مارچ میں وہاں جانا ہے، اب اپریل میں ادھر آنا ہے. تو ہماری بہت ساری باؤنڈنگ ہوتی ہے مہینوں کے ٹائمنگ کے ساتھ، اس لیے یہ مشہور ہوتے ہیں. تو اس شہرت کی وجہ سے مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، مشہور شہر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان. پھر اس میں ایک عجب بات بتائی، اس میں روزے کی فضیلت اس مہینے کی نہیں بتائی، اس میں قرآن کی فضیلت بتائی. الذی انزل فیہ القرآن، روزے کا ذکر بعد میں کیا ہے اور قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے. کہ اب اپنی روح کو، اپنے روحانیت کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا. الذی انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو اتارا. 6 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، اور 13 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور لیلۃ القدر میں ہمارے نبی پر قرآن اترا. اور 9 رمضان یا 10 کو داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری. سارا آسمانی علم اللہ نے اس مہینے میں اتارا کہ مشقت کے ساتھ علم جڑا ہوا ہے، اور فاقے میں روح میں ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت کچھ ملتا ہے. تو اس میں اللہ نے کہا انزل فیہ القرآن، تو اس میں اشارہ ہے کہ رمضان کی عبادت قرآن بناؤ. جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو. ہمارے ایک ساتھی ہیں مولوی ثناء اللہ، وہ سارا سال ہی 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک ہی دن میں سارا پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی 2 دن میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عام معمول ہے 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں. بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، ہم رائمنڈ میں اکٹھے پڑھتے تھے. تو جتنا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے گا، ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے. ہم نے صرف قرآن کو ختم کے لیے رکھا ہے، جی مولوی صاحب آ جاؤ ختم پڑھ دو. انہوں نے چند آیات رٹائی ہوئی ہیں، وہ آیات پڑھ دیتے ہیں، ختم ہے. کوئی کہیں اور سے پڑھیں تو کہ تسی جی ختم ہی نہیں پڑھیا. او بھائی قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے، اور کی کرا. نہیں تسی ختم نہیں پڑھیا، کیونکہ وہ آیات نہیں پڑھی جو ہمارے ان ان پڑھ مولویوں نے. مولوی تو ہوتے نہیں، وہ بس حافظ ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں امام بن جاتے ہیں. تو انہوں نے وہ جو ایک رسم بنا دی ہے، تو قرآن رہ گیا ختم دلانے کے لیے، قرآن رہ گیا فال نکالنے کے لیے، اور قرآن رہ گیا ہے مردوں پر پڑھنے کے لیے. بچے جو لوگ مالدار ہیں، وہ تھوڑے دین کا بھی شوق ہے، وہ مدرسے کے بچوں کو ہائر کرتے ہیں اور باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. پتہ نہیں وہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. روزانہ 1 صفحہ ترجمے کا پڑھ لیں، اور پورے قرآن کو اس طرح پڑھیں. آپ پر حقیقت کھل جائے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور ممبر سے ہمارے خطیب حضرات کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، ہمارے خطیب کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. آپ پہ قرآن کھل جائے گا. آپ حدیث پاک کو پڑھیں، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں. خاص طور پر حدیث سے براہ راست استفادہ بھی بڑے اعلیٰ چیز ہے، لیکن جتنا سیرت سے میں اپنے ذاتی طور پر کہتا ہوں، جتنا میں نے سیرت سے سیکھا وہ کسی اور چیز سے نہیں سیکھا قرآن کے بعد. تو نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں. اپنے دنیاوی کام مختصر کر دیں، اپنے ملازموں کی ڈیوٹیاں بھی مختصر کر دیں. آپ کو اس کا اجر ملے گا، ان کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا، اور ان کی تنخواہ بڑھا دیں، ان کی ڈبل تنخواہ کر دیں اس مہینے میں، تاکہ وہ کھلے ہو کر روزے رکھ سکیں، بچوں کو روزے رکھوا سکیں. ہم تو ایک افطاری پہ 1000 روپے اڑا دیں، اور ان کی پورے مہینے کی تنخواہ چند ہزار ہو، تو وہ کھل کے روزہ تو نہیں رکھ سکے. تو انزل فیہ القرآن. پھر آگے اللہ نے کہا ھدی للناس. سبحان اللہ، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. زمین پہ جو راستے ہیں نا، ان کے نشان ہوتے ہیں. ہم ان کو فالو کرتے ہوئے، جیسے آج میں اپنے گاؤں سے چلا تو سڑک کو فالو کرتے ہوئے میں فیصل آباد پہنچ گیا. اب اسی کو فالو کرتے ہوئے پھر گاؤں پہنچ جاؤں گا. ساری دنیا میں سفر کے جو ہمارے دنیا کے سفر ہیں، اس کی نشانیاں مقرر ہیں، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا اور چلتے رہتے. لیکن جو ہماری آخرت کا سفر ہے، اس کی نشانیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. وہ امتحان ہے.
اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اور قرآن میں چھپا دیا ہے کہ اب قرآن پڑھو۔ ہدن، قرآن عربوں پہ اترا تھا تو ہدا کسے کہتے ہیں؟ اچھا سمندر میں کوئی نشانی کوئی نہیں، اب تو کمپیوٹر آ گئے، تو اس وقت وہ رات کو ستاروں کو دیکھتے تھے اور دن میں سورج کی حرکت کو دیکھتے تھے کدھر جا رہا ہے، تو اس سے وہ راستوں کو متعین کرتے تھے بیچ سمندر۔ جب وہ قریب کسی منزل کے قریب پہنچتے تھے تو وہاں پانی کے اندر سے پہاڑ کی چوٹی نکلی ہوتی تھی اور اس کا پتھر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ دھوپ میں چمکتا تھا، رات کو چاند کی چاندنی میں چمکتا تھا۔ اس پتھر کو عرب ہدا کہتے تھے، ہدا، سبحان اللہ۔ تو یہاں تشبیہ کیا ہے کہ ان زندگی کا سمندر ہے، زندگی ایک سمندر ہے جس میں آخرت کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اور ہر انسان ایک کشتی ہے۔ اس کشتی کو اس نشان تک پہنچنا ہے جہاں سے راستہ ملتا ہے، جس کو ہدا کہتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کے سمندر میں انسانوں کی چلتی ہوئی کشتیاں وہ جب اس پہاڑی نشان کو ڈھونڈ لیتی ہیں تو انہیں پھر ساحل پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی اس نشانی کو کھو دے پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے، قدرت اسے کنارے لگا دے تو لگا دے، ورنہ وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہدی للناس ہے قرآن، کہ یہ وہ روشن پہاڑ کی چوٹی ہے جس سے تمہیں راستہ ملے گا۔ اب اس کو تھوڑا پیچھے سے ہم نے سورۃ فاتحہ سے ہم نے اللہ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، یعنی وہ چٹان عطا فرما، اس چٹان تک پہنچا جو ہمیں سیدھے راستے تک پہنچائے، جس پر تیرے نیک لوگ چلے، جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور ناراضگی ہوئی۔ تو جب ہم نے یہ دعا مانگی اللہ سے تو اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا اور قرآن اتار کر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں کا ھدی للناس ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اگر ڈھونڈنا چاہو اس چٹان کو جو تمہیں منزل تک پہنچائے، اس خوبصورت چیز کو جو تمہیں اللہ تک پہنچائے، تو وہ قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور خاص طور پر جو تقوی اختیار کرے گا اسے اس قرآن سے راستہ ملے گا، وہ اس کو پہچان کر چلتے 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 اللہ اس کے رسول کے دربار میں کامیابی سے پہنچ جائے گا۔ تو ہمارے بر صغیر میں قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ کوئی نہیں۔ یہ مختلف بزرگوں کی کتابیں لکھی پڑھی ہیں، ان کی سیرت، لکھنے والا کون ہے، اس میں جو واقعہ ہے وہ کہاں سے نقل کیا ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ 25 سال جنگلوں میں خاک چھانتے رہے، سرے سے شریعت نبوی کے خلاف واقعہ ہے کہ میرے نبی نے رحمانیت نہیں سکھائی، اور ان کی شان بیان کرنے میں یہ واقعہ میں نے بھی پڑھا کہ 25 سال جنگلوں کی خاک چھانے، شہر میں ہی نہیں گئے، تو یہ تو عیسائی راہبوں سے بھی بڑھ گئے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ تو ان قصوں کی نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ مصنف کی حیثیت کا پتہ ہے، تو ہم قصے کہانیوں میں گم ہیں اور بس قرآن پاک کے ساتھ بے وفا ہیں۔ قرآن سے وفا نہیں کی، قرآن کو سیکھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں۔ تو اردو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ ایسا عالی شان ہے کہ جو تھوڑا سا بھی اردو جانتا ہے وہ اسے پورا نفع اٹھا سکتا ہے۔ تو ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پہلے ہدا پھر ہدا تاکید کے لیے کہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اگر تم اپنے ذہن کو صاف کر کے اسے پڑھو گے تو بینات من الھدی، تو یہ ہدایت کی خوبصورت نشانیاں ہیں، اور حق کو باطل میں فرق کر کے دکھا دے گا قرآن، کہ اس لیے قرآن کا نام فرقان بھی ہے کہ یہ حق کو الگ کر دیتا ہے، باطل کو الگ کر دیتا ہے۔